دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کا کیا دھرا دنیا میں گن گن کے رکھا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ شاید گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ ایک دو وقت کی نماز پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک ہو گئے، اور دنیا میں جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہ کر رہے ہیں یا کرتے رہتے ہیں وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ان کے لیے بڑی معمولی چیز ہے کہ اس کا ارتکاب کر کے بھی اس کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو بعض دفعہ کچھ لوگوں کو گناہ کرنے کے بعد وہ اس کو کوئی قابل اعتراض چیز بھی نہیں سمجھتے اور وہ کچھ زیادہ ان گناہوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ان گناہوں کو بھول جاؤ یا تم ان گناہوں کو ہلکا سمجھو، مگر اللہ کے نزدیک اللہ کی نافرمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تمہارا ایک ایک عمل جو تم اللہ کی نافرمانی میں کر رہے ہو، ان آیات کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تو لکھا جا رہا ہے، یعنی کس شخص نے کب کہاں کیا حرکت کی، کہاں پہ اس نے زنا کیا، کہاں اس نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا، کہاں اس نے کرپشن کی کسی محکمے میں، کہاں کسی نے چیٹنگ کی۔ میں مثال آپ کو دے کے بتا رہی ہوں، مختلف مثالیں، کہاں کون سود لے رہا ہے، سود کا یا حرام مال کما رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حرکت کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور اس حرکت کے بعد اس کا اپنا رد عمل کیا تھا، یعنی اس شخص نے وہ برا عمل کرنے کے بعد اس کا کیا رویہ اختیار کیا۔ آیا وہ شرمسار ہوا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لی اس عمل سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس بات کو ہلکا سمجھا تو یقیناً اللہ نے گن گن کے اس کا معاملہ محفوظ رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے، یعنی اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے بعض دفعہ انسان جو کوئی کام کرتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے، رد عمل سے مراد یہ کہ اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے ریزلٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے نتائج کہاں کہاں کتنی کتنی دور اور کن کن شکلوں میں برآمد ہوئے، یہ سب کچھ اس نے انسان کے نام اعمال کے دفتر میں لکھ رکھا ہے۔ یعنی یہ اس سے جو ہمیں انڈیکیشن مل رہا ہے نا، وہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ جاریہ، یعنی اگر نیک کام کیے تو وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اس کے بھی نیک کاموں کے بھی آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنے خاندان سے سود کو ختم کیا تو اس کا جو اچھا اثر ہے وہ اس کی نسلوں تک پڑے گا نا، تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں ذکر برے عمل کا، رد عمل کا کیا جا رہا ہے نا، تو اب جیسے کسی نے سود کی بنیاد خاندان میں رکھی تو اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ اس کے لیے گناہ جاریہ کے طور پہ جاری و ساری رہیں گے۔ کسی کے گھر میں کوئی میوزک پروگرامز یا ڈانس پارٹیز یہ سب نہیں ہوتی تھیں، شریف فیملی تھی، مگر کوئی ایسی بہو جو ہے وہ آ گئی گھر میں، یا یہ کوئی داماد ایسا آ گیا، یا خود ہی کوئی کسی کا بیٹا جو ہے وہ ایسے بے روی کی طرف نکل گیا کہ اس نے اپنے گھروں میں ڈانس پارٹیز اور شراب اور اس طرح کی مجالس کا اہتمام شروع کیا، نیو ایئرس پارٹی، وائن پارٹی، تو اب اس نے ایک بنیاد رکھ دی، اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی وہی کیا، اس کے بعد اس کے آگے پوتے نے بھی وہی کام کیا۔ تو اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ایک انسان کا برا عمل یعنی جو جس نے اس کو سٹارٹ کیا وہ لکھا جا رہا ہے، بلکہ اس کے آفٹر افیکٹس بھی لکھے جا رہے ہیں، آثار بھی لکھے جا رہے ہیں، جو کہ عمل وہ اس کے لیے گناہ جاریہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو بڑی ہی یہ سوچنے والی آیت ہے کہ اس کے اوپر انسان غور کرے۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات یہاں فرما دی کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیسے قیامت کے دن آ کے کسی بات کو ڈینائی کرو گے، کیونکہ اللہ تو تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تمہارا کیا دھرا۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو اسی مضمون کو آگے ایکسٹینڈ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر 2-3 لوگ 4 لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، بالکل کان میں بات کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. تو تم نے اللہ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہستی ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بہت ہی برا انجام ہے ان کا. اب یہاں پہ یہ منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، قرآن کی مجلس میں آتے، کیونکہ ان کا منع نہیں تھا وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی منع نہیں کرتے تھے قرآن سننے سے. اس کے بعد پیچھے جا کے چھپ چھپ کر آپس میں اسلام کی کاٹتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر، اور قرآن کے احکامات کے بارے میں ان کے اندر منفی پروپیگنڈا اس کے خلاف کرتے تھے. اور دوسری جو بات تھی کہ کس طرح سلام کرتے تھے، کہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں کہ کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیک، ٹھیک ہے، السلام یا ابا القاسم، یعنی السلام علیک کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والا سمجھے کہ سلام کہا گیا ہے، مگر انہوں نے کہا تھا سام، جس کے معنی موت کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت و پھٹکار تم پہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ وعلیکم، تم پر بھی. تو اسے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ اسی طرح سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینے کا ایک طریقہ ان کا تھا، اور بظاہر لگے تاکہ وہ سلام کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو. اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن اللہ وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہیں سے اسی آیت سے آیت نمبر 10 سے آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ مجالس کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے پہلا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو 2 لوگ قریب بیٹھ کے آپس میں کانا پھوسی یعنی کان میں کوئی بات نہ کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی تھرڈ پرسن جہاں تھوڑی دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، although ہو نہیں رہی ہوتی ہے، مگر شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے. تو جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کے ایٹیکیٹ یہ ہے کہ سب سے بات کی جائے، ایک گروپ میں بات کی جائے، بجائے اس کے کہ 2 لوگ بالکل کان سے کان لگا کر اور آہستہ آہستہ کچھ بات کریں اور ادھر ادھر لکس بھی دیتے رہیں دوسروں کی طرف. تو وہ بلا وجہ انسان جو ہے وہ غمزدہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات یہ کر رہے ہیں، کہیں ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور مسلمان ان کو دیکھ کے یہی سوچتے رہ جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا اسلام دشمنی کا کوئی پلان بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہے، اور یہ مجلس کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے.